قرآن مجید کے چوتھے سپارے کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو یہ آج ذی قعدہ کی 17 تاریخ ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ آج کل جون اور ذوالقعدہ یعنی شمسی سال کا مہینہ اور قمری سال کا مہینہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کی تاریخ ایک جیسی ہے۔ حجاج کرام کے قافلے پوری دنیا سے حجاز مقدس کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک تمام فرزندان توحید اسلام کا 5واں رکن جس سے حج کہا جاتا ہے وہ ادا کریں گے۔ اب یہ توجہ فرمائیں کہ لفظ حج کا کیا مطلب ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، نمبر 2 زیارت کرنا، اور نمبر 3 غالب آنا۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مسلمان مرد یا عورت جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو وہ عبادت کی نیت سے کعبہ شریف کے گرد طواف کرے، یعنی چکر کاٹے، 7 چکر لگائے، اور مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات پر حاضر ہو کر آداب و اعمال بجا لائے، تو اسے اصطلاحی معنوں میں حج کہا جاتا ہے۔ حج ہر مسلمان پر جو صاحب طاقت ہو زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اور احادیث میں بھی حج کی فضیلت بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ بندہ مومن اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کا سب کچھ چھوڑ کر بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں حاضر ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے اس مہمان بندے کے اس عمل کے نتیجے میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج ادا کرے اور جن کاموں کا حج کے دوران حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائے، اور جن کاموں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے رک جائے، تو وہ حج کر کے اپنے وطن کی طرف اس طرح لوٹے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت بے گناہ تھا، گناہوں سے پاک تھا، ایسے ہی حج کی برکت سے وہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس اپنے گھروں تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ پروردگار عالم حاجی کو بھی بخش دیتے ہیں، اور جس کے لیے حاجی سفارش کرے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔
ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی کی وجہ سے 400 لوگوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. جن کی حاجی سفارش کرتا ہے اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ مکہ شہر میں اللہ کا پاک گھر جسے بیت اللہ شریف یا کعبۃ اللہ شریف کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر سب سے پہلی بننے والی عمارت ہے جس کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور یہاں پر گھر تعمیر کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے اس گھر کی ترتیب نو کی اسی جگہ پر، اور پھر چلتے چلتے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی انہی بنیادوں کو دوبارہ جو منہدم ہو گئی تھی، گر گئی تھی، انہی دیواروں کو دوبارہ بلند کیا. اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ، اور ان دونوں بزرگ برگزیدہ ہستیوں کو کہ یہ خدمت اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ تعمیر کعبہ کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا. اور پھر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مزدوری کے صلے میں، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی مزدوری کے صلے میں وہ خوشخبری عطا فرمائی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نسل ابراہیم سے اور نسل اسماعیل سے پیدا ہوں گے. کعبۃ اللہ شریف آخر میں جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے پہلے آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب کعبہ شریف کے متولی تھے، اس کی خدمت فرمایا کرتے تھے. چونکہ پورے دنیا سے لوگ کعبہ شریف کی کشش ہوتی اور وہ زیارت کرنے کے لیے آتے، ملک یمن میں نجاشی بادشاہ کا ایک گورنر جسے ابرہہ کہا جاتا ہے، وہ وہاں حکمران تھا. ویسے وہ نجاشی جس نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمان مہاجرین کو جو پہلی ہجرت انہوں نے فرمائی، یعنی مکہ شریف سے حبشہ کی طرف، اور یہ حبشہ کا ملک وہی ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، بر اعظم افریقہ کا یہ ملک ہے. وہاں نجاشی نے حضرت جعفر طیار جو حضرت مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی ہیں، ان کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اس لیے انہیں حضرت نجاشی کہا جاتا ہے. تو نجاشی بادشاہ کی طرف سے ابرہہ یمن کے ملک پر گورنر تھا، وہ کعبہ شریف کی اس عظمت سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، اور اپنے اس حسد کی آگ کو اس نے بجھانے کے لیے یمن کے ملک میں ہی ایک بڑا خوبصورت اپنے ذہن سے ایک گرجا گھر تعمیر کروایا، اور چاروں طرف اپنے قاصد اور ایلچی بھیجے کہ مکہ شہر میں کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، بلکہ جو میں نے گھر بنایا ہے گرجا، اس کی زیارت کے لیے یہاں آئیں.
اب یہ بات جب اہل مکہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ اہل مکہ اکثر تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک عرب جب ملک یمن میں پہنچا، اس نے بھی یہ ابرہہ کا یہ فرمان سنا، اسے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا کہ کہاں وہ کعبۃ اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اور کہاں یہ اپنے بنائے ہوئے گرجا گھر کو کعبہ شریف کے مقابلے میں بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو حکماً کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں آیا کریں۔ تو اس عرب نے اس گرجا گھر میں غلاظت بکھیر دی اور جلدی سے بھاگ نکلا۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ عرب والوں میں سے کسی شخص نے میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی توہین کی ہے، تو وہ غصے میں آ کر اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی، اپنے سپاہیوں کی سواری کے لیے۔ عام لوگ تو گھوڑے تیار کرتے ہیں، اس کے پاس اتنی اس کو غرور اور تکبر تھا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اپنے فوجیوں کی سواری کے لیے، اور بڑے غصے کے ساتھ یمن سے مکہ شریف کی طرف چلا، اس بری نیت کے ساتھ کہ میں کعبہ شریف کو جا کر گرا دوں گا، شہید کر دوں گا۔ چلتے چلتے جب وہ مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر پہنچا، اسے کچھ اونٹ چرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پتہ چلا کہ یہ کعبہ شریف کے متولی حضرت عبد المطلب کے اونٹ ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لو، اور اپنا ایک قاصد حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ آپ جب سامنے تشریف فرما ہوئے تو بتایا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس نیت کے ساتھ آئے ہیں، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ بری نیت کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کی بے ادبی کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ نے یہ اظہار فرما دیا۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر آپ کعبہ شریف کو بچانے کے لیے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا اہل مکہ کو کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مکہ شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک کی قدرت کیا ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے میرے اونٹ قبضے میں کر لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے بڑے تمسخرانہ انداز سے اور حیران ہو کر کہا کہ میں کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں کعبے کی بجائے اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کیوں کہ آپ کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ جو موجود تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے اونٹوں کا مالک بنایا گیا ہے، کعبے کا بھی کوئی مالک ہے، تو میرے اونٹ میرے حوالے کر، باقی رہ گیا کعبہ شریف، کعبہ جانے یا کعبے والا جانے۔ اب جب اس کا لشکر آگے کی طرف اس نے موو کیا تو جس ہاتھی پر وہ سوار تھا، یکدم وہ ہاتھی اپنی سونڈ کو زمین پر گرا کر یوں لگ رہا تھا جیسے سجدے میں گر گیا ہو۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس ہاتھی کو کیا مصیبت ہو گئی ہے، اس کو زد و کوب کر کے اس کو اٹھاؤ۔ لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے لشکر میں ہاتھی تھے وہ سب کے سب سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ گویا ان ہاتھیوں کو بھی پتا تھا
کہ یہ بد نصیب تو اللہ کے پاک گھر کی بے ادبی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بے ادب ہے، ہم تو بے ادب نہیں ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہاتھی، اس بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ہاتھی، ایک روایت تو کہ یہ ہے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف سجدہ ریز ہوئے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جو موجود تھا اس کی طرف انہوں نے سجدہ کر دیا۔ تو جب کافر اپنے غرور میں بدمست ہو کر کعبہ شریف کی بے ادبی کے لیے آگے بڑھا تو قرآن کریم نے اس سارے منظر کو سورہ فیل میں بیان فرما دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری صورت کعبہ شریف کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے قلوب و اذہان میں کعبہ شریف کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ پوری صورت اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اب اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوئی، کہاں ابرہہ بادشاہ، اس کا ہزاروں کا مشتمل لشکر، اور وہ بھی ہاتھیوں پر بڑے زور اور طاقت کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں اب کارخانہ قدرت سے کیا نکلا؟ اللہ کے کارخانہ قدرت سے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پرندوں کو بھیج دیا۔ ویسے ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے دیکھیں، کہاں ہاتھی اور کہاں چھوٹا سا پرندہ، لیکن اسی کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ یہی ہے قدرت خداوندی۔ انسان کی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہر وقت اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ وہ چاہے تو غرور کا سر کچلنے کے لیے، ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے ننھے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے خدمت سر انجام لے لیتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا حکم ہوا، پرندوں کا ایک جھنڈ ابابیل ظاہر ہوا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر موجود تھے، 2 ان کے پنجوں میں اور ایک ان کی چونچ میں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کنکروں پر ان کافروں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے جن کو انہوں نے جا کر لگنا تھا، اور پھر جو پتھروں کی کنکروں کی بارش ہوئی تو وہ پورے کا پورا لشکر نشان عبرت بن گیا۔ لیکن ابرہہ مرا نہیں، زخمی ہوا، اور زخمی بھی کیسے ہوا؟ جس جگہ کنکر لگتا تھا زخم سڑ کر پیپ زدہ ہو جاتا تھا، اس کو باقی سارے لوگ مارے گئے، لیکن ابرہہ کو اللہ نے اس لیے بچایا تاکہ یہ واپس اپنے ملک یمن میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملے کہ جو اللہ کے گھر کا دشمن ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، تاکہ ان کو بھی عبرت حاصل ہو جائے۔ تو وہ اپنے پیپ زدہ زخموں کے ساتھ، جس سے پیپ اور گندا خون رس رہا تھا، اس حالت میں وہ اپنے بدبودار جسم کے ساتھ واپس اپنے ملک میں پہنچا، اور وہاں جا کر وہ واصل جہنم ہوا۔ تو پروردگار عالم نے اس طرح اپنے پاک گھر یعنی کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ آج یہ صورت فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں، عربی میں فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے،
اور اسی ہاتھی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ فیل۔ یہاں ہمیں اور ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اسلام پر یا مسلمان ہو کر ہم دین اسلام پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ دین اسلام ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان تمام انسانوں میں سے ہمیں کلمہ شریف کے لیے چن لیا ہے۔ ہماری زبان پر کلمہ شریف ہے، اور جو بی جے پی کے ارکان نے ہندوستان میں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں، اس دنیا میں بھی جلتے ہیں اور جہنم میں بھی جلنا ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم سے دین اسلام کے فروغ اور دفاع کے لیے اگر کوئی خدمت لی جاتی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، جس نے ہمیں پسند فرما لیا ہے۔ ہمارا اسلام پر احسان نہیں ہے، بلکہ اسلام کا، دین حق کا، اللہ اور اس کے رسول کا ہم سب پر احسان ہے۔ اور کبھی کبھی ہم مسلمان آج کل ایمان اور عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط تر کرنے کے لیے آئیے حضور کی غلامی میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ کسی کو تانا نہ دیں کہ وہ فلاں عاشق نہیں ہے، میں بڑا عاشق ہوں۔ سب حضور کے نام لیوا ہیں، سب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں۔ حضور جس سے چاہیں اپنی خدمت لے لیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج اگر کہیں مسلمان تعداد میں کمزور بھی ہوں تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، وہ عزیمت کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت ان پر کیسے نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کعبہ شریف کی اور مدینہ شریف کی خیر فرمائے۔ یہ ہماری روحانی غذا کے مرکز ہیں، جہاں پر ہمارے ایمان کو تازگی اور طاقت ملتی ہے۔ اللہ پاک حجاج کرام کے سفر حج کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے پیارے پاکستان کی بھی خیر فرمائے۔ دعا کیجئے، آج کل بڑے مشکل حالات ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، لیکن ہم اس مشکل حالات میں بھی ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ سادگی اختیار کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، صلاۃ و سلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا تو جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے دسترخوان پر کھانے گنے نہیں جاتے۔ تو صحابہ کرام نے مکہ شریف میں جب سوشل بائیکاٹ کیا کفار مکہ نے، تو مسلمان خشک چمڑے کو چبا چبا کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کے بھی چیزیں بہت کم تھیں، تو 10 لوگوں کے لیے ایک ایک پانی کا برتن اور ایک ایک کھجور۔ تو ایک مسلمان کھجور کو چوس کر، چبایا نہیں کرتا تھا، چوس کر دوسرے کے منہ میں دے دیا کرتا تھا، اوپر سے پانی پی کر پھر جہاد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو ہم تو سخت جان لوگ ہیں، سادگی اختیار کرنے والے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جہاں کہیں بیٹھیں لوگوں کو اندر مایوسی نہ پھیلائیں، بلکہ انہیں امید دلائیں کہ انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پہلے اللہ پاک آزماتا ہے، پہلے دکھ آتے ہیں اور دکھوں کے بعد اللہ پاک سکھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا